بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 بخوش آمدید۔ دوستو، یہ حقیقت تو آپ جانتے ہیں، موجودہ قومی اسمبلی کس طرح منتخب ہوئی اور جس طرح ماضی کی اسمبلیاں منتخب ہوا کرتی، اور نہ یہ اس طرح چل رہی ہے جیسے ماضی میں چلا کرتی۔ مثلا ماضی کے اسمبلیوں کے انتخابات میں جو جمہوری دور میں ہوئے، وہ ہر ایک سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع ملتے، لیکن اسمبلی کے انتخاب سے قبل بابا رحمتہ المشہور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار نیب میڈیا کو پوری ریاستی قوت کے ساتھ پی ٹی آئی کے حق میں اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے خلاف پوری قوت کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں کے ہاتھ پاؤں باندھے، الیکشن میں کامیاب ہونے والے افراد پر دباؤ ڈال کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا، اور پھر ایک چراگاہ سجائی گئی۔ دوستو، مقامی سطح پر دھاندلی ماضی کے انتخابات پر بھی ہوا کرتی، لیکن اس قومی سطح پر یہ صرف گزشتہ انتخاب میں دیکھنے کو ملا۔ ماضی میں کوئی انتخاب ایسا نہیں جس کی ووٹوں کی گنتی پولنگ اسٹیشن کے ایجنٹوں کے علاوہ ہوئی ہو، اور جہاں ضروری سمجھا گیا پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر ان کی عدم موجودگی میں ووٹوں کی گنتی کی گئی، اور بعض سیٹوں پر گڑبڑ شکایات ماضی میں بھی آتی، لیکن اس انتخابات میں پہلی مرتبہ یہ منظر ملنے کو ملا، اور جو تیسرے نمبر پر آنے والے وہ پہلے نمبر پر آئے، دوسرے نمبر پر آنے والے وہ تیسرے پہ گیا، وہ پہلے نمبر آنے والے وہ چوتھے نمبر پر گیا۔ بلکہ تجزیہ کیا جائے تو پی ٹی آئی کے موجودہ ایم این ایز میں آپ کو ایک خاص رجحان اور جارحانہ رجحان نظر آئے گا۔ جو لوگ تیسرے نمبر پر آئے تھے لیکن آر ٹی ایس کی فیل ہونے کی وجہ سے وہ پہلے نمبر پر آ کر کامیاب ہوئے، اور ان کے رویے میں اور ان کے جارحیت نظر آتی اور غصہ نظر آتا۔ جو دوسرے نمبر پر آئے تھے وہ کامیاب ڈکلیئر کیے گئے، ان کا رویہ درمیانہ، اور جو لوگ اصل پرویز خٹک اور اسد کیسے وغیرہ کی طرح ریجنل سچ مچ کے الیکشن جیت کر آئے، ان کا رویہ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے۔ دوستو، اسی طرح ماضی کی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی ایک اور جماعت کا دھاندلی لگانے کا الزام سامنے آتا، اور اور سب جماعتوں نے دھاندلی کا نام لگایا، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم ہو، اور مسلم لیگ کاف ہو، ان سب نے جعلی قرار دیا۔ مگر جب ارباب اختیار نے فیصلہ کر لیا وہ عمران خان کو لے کر آنا ہے، اور یہ واحد انتخابات تھے جس کے نتائج کو پی ٹی آئی کے سوا باقی سب جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا، مگر ماضی کی اسمبلیاں بھی زیادہ بااختیار نہیں تھیں۔ مگر اختیارات کے مطابق اگر یہ اسمبلی سمجھی جائے، یہ سب سے زیادہ بے اختیار سمجھی جا رہی ہے۔ اس اسمبلی کو قانون سازی کا مواد کہیں اور سے ملتا ہے، اور پھر پروسیجر کو بلڈوز کر کے اسے کہیں اور سے ملنے والے حکم کے مطابق پاس کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جو وہ عمران خان کو لے کر آئے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان جتنی چاہے کوشش کرے، مگر اس کی ایک ہی خواہش تھی، میرے ساتھ پرائم منسٹر کا نام لگ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس طرح یہ واحد اسمبلی ہے جس کی حکومت ہی نہیں، اپوزیشن بھی کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے، مثلا ففٹ کی قانون سازی ہو یا دیگر معاملات، اور ان کے ممبران کے ساتھ اگر میٹنگ بھی کرنی ہو وہ قومی اسمبلی میں نہیں کرتے، وہ رات کے اندھیروں میں مخصوص جگہ پر
سارے ایم این اے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ادھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے صبح کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ماضی کی اسمبلیوں میں اسپیکر طے کرتا کہ کس وقت کس کو فلور دینا ہے، لیکن یہ ایسی اسمبلی ہے، ایسی نیشنل اسمبلی ہے جس میں عملاً اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں۔ یہاں دوستو عمران خان یہ طے کرتا ہے اگر اپوزیشن کے فلاں بندے کو خطاب کرے اس کے بعد مراد سعید کو فلور دینا ہے، اور اگر وہ فلاں کرے تو اسد عمر کو فلور دینا ہے، اگر کوئی اور کرے شاہ محمود قریشی کو دینا ہے، اور یہ سارے اسمبلی میں آ کر جوابیہ سے ڈانس کرتے ہیں، ایسی پڑکے لگاتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اسپیکر کے پاس انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح ماضی کی اسمبلیوں کے اسپیکر سب کو ایک نظر سے دیکھا کرتے۔ آپ کے سامنے یوسف راہ گیلانی کی مثال ہے، اس نے شیخ رشید کو اپنے پروٹیکشن آرڈر پر بلایا، حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو ناراض بھی ہوئی، اس نے کہا نہیں میں اسمبلی کا اسپیکر ہوں، میرے لیے سب ایک برابر ہیں۔ اور دوستو یہ وہ اسمبلی ہے جس کے ماتھے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا، اور جس طرح ان بدبختوں نے ماں بہن کی گالی جس طرح اسمبلی کے اندر دی گئی، اس کی ماضی میں مثال نہیں، جس عمارت کے اوپر کلمہ طیبہ کی مبارک بارت لکھی ہو لیکن اس کے اندر ماں بہنوں کو گالیاں دیتے شرم نہیں آتی، اور اسمبلی ہال کے اندر آیات کنندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام درج ہیں، اور اسی پارلیمان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس بلڈنگ سے دوستوں کلمہ طیبہ کی وہ بات ہٹا دی جائے جب تک بے شرم اور خبیث لوگ اپنا توبہ استغفار نہیں کرتے، اتنی دیر تک ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ درج کر کے 295A 298 کے تحت ان سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے، اور یوں سابقہ اسمبلیوں میں بھی بعض دفعہ حلل برادری ہو جاتی، لیکن یہ صرف اپوزیشن کیا کرتی، اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی اسمبلی ہے جس میں یہ کام حکومتی ارکان کرتے ہیں۔ یہ نظارے پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملتے ہیں، حکومتی اراکین اور وزراء سیٹیوں بستر کے ساتھ اسمبلی میں آتے ہیں، اور حکومتی وزراء بجٹ تقریر کی کتابیں جن میں اقرانیات اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی تقریر ہیں اپوزیشن بینچوں کی طرف چھالتے ہیں۔ ویسے تو یہ اسمبلی کے حوالوں سے منفرد ہے، لیکن سب سے انوکھا پہلو اس کا یہ ہے اس کے بطن سے جنم لینے والی حکومت کا رویہ اپوزیشن والا ہے، اور اس کے برعکس اپوزیشن کا رویہ کسی بھی حوالے سے اپوزیشن والا نہیں۔ جن کو ارباب اختیار نے جن کو حکومت دلوائی گئی ان کو حکومت کرنا نہ آئی، اور جن کو اپوزیشن میں دھکیلا اس کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومت ہے اور نہ ہی اپوزیشن، بس یہ اللہ کے سارے ملک چل رہا ہے۔ دوستو یہ تھا ان گزرے ہوئے ایک ہفتے کے بارے میں ہماری رپورٹ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تجزیہ تبصرہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں، اور دوستوں ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔